حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے، جس مقام کو مقام خم کہا جاتا ہے، اور آپ نے ہمیں خطبہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی۔ ثنا کے بعد آپ نے فرمایا الا یا ایھا الناس، خبردار اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، ان قریب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ کا پیغام میرے پاس لائے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب اللہ پر عمل کی ترغیب دلائی اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا الا اذکرکم اللہ، کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں، اے لوگو، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ رپیٹ کیا، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، کہ اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنی آل کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنی آل کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ، کہ تم جب تک ان کو تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ان 2 میں سے ایک ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ایک اللہ کی کتاب جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسرا فرمایا وَعِطْرَتِي، میری آل۔ پہلی چیز جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی وہ کتاب اللہ ہے، اور دوسری میری آل ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس اکٹھی ہوں گی۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور آپ کے اوپر ایک منقش اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے اسی چادر کو پھیلایا، امام حسن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چادر کے نیچے کر دیا۔ پھر امام حسین تشریف لائے تو آپ نے امام حسین کو بھی اسی چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ پھر سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی تو سید عالم نے ان کو بھی اپنی اس چادر کے نیچے کر دیا۔ پھر حضرت علی تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی چادر کے نیچے داخل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب اس مفہوم کی روایات کتب احادیث کے اندر متعدد بار ذکر کی گئی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان اشخاص کو جمع کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میری آل بیت ہے، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو خوب خوب پاک فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اپنی آل کے فضائل، ان کے مناقب بار بار بیان کیے اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ میری آل سے محبت کی جائے۔ ایک روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر میری آل کی محبت نہیں، اس دل میں ایمان ہی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ متعدد محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پر پائی، من راکبہا فقد نجا، جو اس کے اندر سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ بعض روایتوں میں آیا جو اس میں سوار ہوا وہ سلامت رہا، اور جو اس سے پیچھے رہا وہ پیچھے رک گیا، جو اس میں سوار نہ ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی آل کی محبت پر مسلمانوں کو ابھارا کہ میری آل سے محبت کی جائے۔ اور قرآن پاک کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لا أسألكم علیہ اجرا، کہ اللہ کی توحید کی دعوت دی، رسالت کا پیغام دیا، لیکن اس پر میں نے لا أسألكم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ طلب نہیں کیا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا ایک چیز تم سے طلب کرتا ہوں، اپنے قرابت داروں کی محبت، قرابت داروں کی محبت۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ پیارے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری قرابت داروں سے، میری آل سے محبت کی جائے۔ اور آل کے بارے میں سید عالم نے ارشاد فرمایا، ہر ماں کی اولاد کا ایک آبائی خاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں۔ فرمایا سوائے آل فاطمہ، سوائے اولاد فاطمہ کے، فرمایا میں ہی ان کا نسب ہوں، اور میں ہی ان کا، بعض روایتوں میں آتا ہے میں ہی ان کا نسب، میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا ولی ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل نبی، اولاد علی کی محبت کے لیے بار بار ترغیبات دلائی، ابھارا۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ علی ذالک آل نبی سے پیار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی محبت، ہمیں بار بار ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جس طرح محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم اصحاب نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم ان دونوں کے درمیان جھگڑا نہیں کرواتے۔ ہم تو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور آل نبی کے بھی غلام ہیں، اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ان دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اصحاب پیغمبر کو دیکھیے تو ان کے تذکروں سے کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعدد فضائل بیان فرمائے، اور آل نبی کو دیکھیے تو ان کے بھی متعدد فضائل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور یہ دعائیں دی کہ جو ان سے محبت کرے گا اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آل نبی کا پیار نصیب فرمائے، اولاد نبی کا پیار نصیب فرمائے، اور اصحاب نبی کا بھی پیار نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔